بچے غصے والے اور ضدی کیوں ہو جاتے ہیں؟ بچوں کی لغزشوں پر غضبناک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی خطاؤں کو اچھی طرح سمجھ کر ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے بنیادی اسباب ڈھونڈ کر روک تھام کے مناسب حل بھی سوچنے چاہیے۔ ذرا سی بات پر چھڑکیاں اور سزائیں دینے کا دستور بچوں کے حق میں کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے بچے اپنی خطا کی نوعیت کو سمجھنے اور آئندہ احتیاط کرنے کی رغبت کھو بیٹھتے ہیں۔ الٹا بدنی سزائیں سہتے سہتے وہ زیادہ غصیلے اور ضدی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کاہل بچے، نکھٹو بالغ۔ بچوں کی بے شمار خطاؤں کی ایک وجہ سستی بھی ہے۔ سستی پیدا کرنے میں جسمانی عناصر کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا، مگر اس سلسلے میں ذہنی عناصر کو بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ سست بچہ چلنے پھرنے کے بجائے آرام سے بیٹھے رہنا پسند کرتا ہے۔ اپنی سستی کی وجہ سے گھر اور سکول کے کام میں اس کی دلچسپی کی وجہ کم ہو جاتی ہے۔ کھیل کے میدان میں اول تو وہ جاتا ہی نہیں، اور اگر کہیں پہنچ ہی جائے تو کھیلنے کے بجائے محض دیکھنا ہی پسند کرتا ہے۔ اس قسم کے کام چور بچے معلم، والدین اور اساتذہ کی ہنسی مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ مکتب میں معلم سے نکما اور کام چور کا خطاب ملتا ہے، اور وہ اپنی کاہلی کی وجہ سے سزائیں بھی عام طور پر پاتے رہتے ہیں، اور ہر وقت لان تان ہوتے رہنے سے انہیں خود بھی یقین سا ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی کسی کام کے نہیں ہیں۔ بے اعتمادی اور یاس کے اس احساس کی شدت سے وہ اور بھی کاہل ہو جاتے ہیں۔ یہی ہونہار بڑے ہو کر سست نکھٹو ثابت ہو کر اپنے خاندان اور معاشرے کی اقتصادی زندگی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ سستی کے جسمانی عناصر۔ جسمانی عناصر بھی بچے کو کاہل بنا دیتے ہیں، اس لیے کاہل بچے کا طبی معائنہ ضرور ہونا چاہیے۔ آنکھ، کان اور اعضائے رئیسہ کا خصوصی معائنہ بہت ضروری ہے۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے بچہ جماعت کی علمی زندگی میں اچھی طرح شریک نہیں ہو سکتا۔ پڑھائی میں اس کی دلچسپی اور توجہ گھٹتی جاتی ہے اور وہ سست پڑتا جاتا ہے۔ اسی طرح کان اور زبان میں نقص کی وجہ سے بھی بچہ مدرسے کی زندگی میں بے پرواہ اور کاہل ہو جاتا ہے۔ جسم کے مختلف غدودوں کی نامناسب بناوٹ اور غیر صحیح عمل سے بھی بچوں میں متحرک رہنے کے ولولے ماند پڑ جاتے ہیں، اور ان میں تندرست بچوں کی سی چستی اور چالاکی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر لیں، تاکہ آپ کو متواتر بچوں کی تربیت سے متعلق اچھی رہنمائی ملتی رہے۔